وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی گزشتہ آیات میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا، اہل کتاب کا تذکرہ، پھر جب دوسرے پارے کا آغاز ہوا تو وہاں پہ قبلہ کی تبدیلی کا مسئلہ، پھر گزشتہ آیت میں اس حقیقت کی طرف قرآن کریم نے متوجہ کیا کہ قبلہ کی تبدیلی کا مسئلہ یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو کل ایمان سمجھا جائے، پورے کا پورا ایمان سمجھا جائے اور اس کی آڑ میں مسلمانوں کو اور رسول اللہ کو نشانہ بنایا جائے، بلکہ یہ تو کچھ ظاہری احکامات ہیں۔ تمہیں ظاہری احکامات میں نہیں رہنا ہے، بلکہ تمہیں اصل حقیقت جو اسلام کی، دین کی، جو شریعت کی حقیقت ہے، جو اس کا اصلی چہرہ ہے، جو اس کا مغز ہے، جو ایمان ہے، جو اخلاقیات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کی طرف تمہیں متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب جو اس کے بعد والی آیات ہیں، اس میں چند اہم احکامات ان کو نمونہ کے طور پہ پروردگار عالم نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلا جو حکم یہاں پہ بیان ہو رہا ہے وہ قصاص کا حکم ہے۔ دیکھیں، قصاص یعنی جب کوئی فرد کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے بدلے کے طور پہ اس شخص کو، اس قاتل کو قتل کیا جائے، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی قصاص کا حکم تھا، لیکن کسی قانون کے تحت نہیں تھا، کوئی اس کے ضوابط نہیں تھے۔ اگر کسی فرد نے ایک کو قتل کیا ہے تو ممکن ہے مقتول کے وارث اس پورے قبیلے کو ختم کر دیں، جنگوں کا یا ایسا سلسلہ شروع ہو جائے جو سالوں تک جاری رہے۔ لیکن یا کوئی فرد کسی خاتون کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس مرد کو قتل کر دیا جائے، یعنی کوئی خاص اصول نہیں تھا، قانون نہیں تھا، لیکن قرآن کریم نے اس کا ایک خاص اصول یہاں پہ بیان کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے یہ حکم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قصاص کا حکم یہ اسلامی معاشرے کے لیے ہے، لہٰذا مخاطب اس آیت کے ناس نہیں، عام لوگوں کو مخاطب قرار نہیں دیا۔ فرمایا اے مومنین، کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پہ لکھ دیا گیا ہے قصاص مقتولین میں، قتلہ مقتولین۔ دیکھیں، کتبہ کی تعبیر یہ مختلف آیات میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ کتبہ کتابت سے لکھنے کے معنی میں، یعنی پروردگار عالم کا یہ اٹل فیصلہ ہے، اس نے لکھ دیا ہے۔ معمولاً یہ لفظ واجب جو احکام ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب آتا ہے کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، جب یہ تعبیر آتی ہے تو اس کا مطلب واجب ہونا ہے کسی چیز کا۔ لیکن بعض آیات میں بعض دوسرے قرائن اور شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حکم جس پہ کتب آیا ہے وہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، جس کی آگے گفتگو آئے گی۔ البتہ احکامات کے علاوہ بعض جو الہی فیصلے ہوتے ہیں، پروردگار کی تقدیر ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ
جیسا کہ خود پروردگار عالم نے اپنے بارے میں بھی استعمال کیا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تو دوسرے موارد پہ بھی، لیکن یہ کسی چیز کا ضروری ہو جانا، فرض ہو جانا، اس کے لیے معمولاً استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اے مومنین لکھ دیا گیا ہے تم پہ، یعنی واجب قرار دیا گیا ہے تم پہ قصاص۔ قصاص ویسے لغوی طور پہ یہ قص اثر، کسی کے پیچھے چلنا، اس کو کہتے ہیں قصاص، اس سے ہے، کیونکہ جو قاتل ہوتا ہے، جو جنایت کار ہوتا ہے، اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اس طرح سے کہ اس سے انتقام لے لیا جائے یا وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ جائے، یہ لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قصاص۔ تو مقتولین میں قصاص تم پہ واجب قرار دیا گیا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد ہے۔ اگر کوئی آزاد کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا کے طور پہ آزاد کو۔ والعبد بالعبد، اگر غلام کو کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اگر کوئی خاتون کا قتل ہوتا ہے تو اس کا بھی قصاص وہی ہے۔ البتہ اس کی تفصیل ہے جو فقہ میں ہے، اگر کوئی مرد قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے اس کی دیت ہے یا اس کا قانون، اس کی پوری تفصیل ہے جو فقہی کتابوں میں موجود ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس وہ شخص یعنی وہ قاتل، عفی لہ من اخیہ شیء، اگر اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز یا جو حق ہے اگر اس سے صرف نظر کر دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، کوئی چیز اس کے بھائی کی طرف۔ دیکھیں اب یہ بھی بہت خوبصورت پہلو ہے قرآن کریم کا، جن کا قتل ہو چکا ہے ان کو بھائی قرار دے رہا ہے قرآن کریم، یہ بھی احساسات کو ابھارنے کے لیے، اس کو محبت اور رأفت کا جذبہ بلند کرنے کے لیے قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے بھائی کی طرف سے، یعنی مقتول اس کے وارث، ان کی طرف سے اگر تمہیں رعایت دی گئی ہے، کوئی چیز معاف کر دی گئی ہے، عفیہ عفا سے ہے یعنی صرف نظر کرنا، کوئی چیز اگر یا وہ اپنے حق سے آنکھ بند کر لیں، کچھ معاف کر دیں، فاتباع بالمعروف، تو ان کو اچھے انداز میں اتباع کرنی چاہیے، یعنی جو دیت کا ان کا مطالبہ ہے اگر وہ معاف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم قصاص نہیں لینا چاہ رہے، اس کی جگہ پہ مثلا ہم خون بہا لینا چاہتے ہیں، دیت لینا چاہتے ہیں، تو معروف کو مد نظر رکھیں، اچھے انداز میں، کیونکہ آگے پھر ایسا نہ ہو کہ دیت کے مطالبے میں بھی پھر مشکلات پیش آئیں اور پھر کوئی اور خدا نخواستہ کوئی قتل ہو جائے، لہذا معروف کی یہاں پہ تاکید کی ہے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، جو قاتل ہے وہ بھی اچھے انداز میں اس کو ادا کرے، وہ یہ نہ ہو کہے کہ میں 1 مہینے بعد دیتا ہوں، پھر کہے کہ اب میرے پاس نہیں ہے، 2 مہینے بعد، اب 1 سال بعد، یعنی وہ بھی ان کو تکلیف نہ دے۔ اگر انہوں نے اچھائی کی ہے، اس کے ساتھ احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، تو اس کو بھی اچھے انداز میں ان کو دیت دینی چاہیے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تخفیف ہے جو پروردگار نے قصاص کی جگہ فرمایا کہ وہ ولی جو ہے وہ معاف بھی کر سکتا ہے، اس کی جگہ دیت بھی لے سکتا ہے، خون بہا، یہ تخفیف ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، ورحم، اور اس کی مہربانی ہے، واقعاً یہ خاص کرم ہے پروردگار کا کہ پھر بھی اس نے 2 آپشن دیے ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد جو اعتدا کرے، تجاوز کرے، حد سے آگے بڑھ جائے، اس کے بعد سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہا کہ ہم دیت لیتے ہیں، ہم خون بہا، ہم اس کی جگہ پہ قصاص نہیں کرتے، ہم خون بہا لے لیتے ہیں، ہم دیت لے لیتے ہیں، اس کے بعد دیت لے لیں پھر کہیں کہ ہم نے اپنا بدلہ بھی لینا ہے، انتقام بھی لینا ہے، یہ اعتدا ہے، یہ حد سے گزرنا ہے۔ جو اس طرح کرے گا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، لہٰذا ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ بہت خوبصورت جملہ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ۔ دیکھیں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ عرب میں پہلے بھی ایسے جملات موجود تھے قصاص کے بارے میں، مثلا ایک جملہ جو معروف ہے، القتل انفى للقتل، کہ قتل کی نفی کرتا ہے، یعنی ایک شخص اگر کسی نے قتل کیا، اس کی جگہ ایک قتل کر دیں آپ تو یہ مانع ہو جاتا ہے، پھر آگے قتل نہیں ہوتا، لیکن اس میں جو
ایک ادبی حوالے سے، ایک اخلاقی حوالے سے، بلاغی حوالے سے اس میں ایسی خصوصیات نہیں ہے جو اس آیت میں ہے، بلکہ فقط اس ایک حصے میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یعنی ایک چھوٹا سا جملہ ہے، دیکھیں اس میں قتل کی بات نہیں ہے، قصاص کا لفظ استعمال کیا ہے، تمہارے لیے قصاص میں اے مومنین۔ یہ اصل میں اس حکم کی علت اور اس سبب کو بتایا جا رہا ہے، کیوں ہم نے کہا کہ قصاص ہو۔ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، حیات ہے۔ جب قصاص ہوتا ہے یعنی جب بدلے میں کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو یہ زندگی دیتا ہے معاشرے کو، کیونکہ اس سے آگے پھر قتل نہیں ہوتے، اس سے لوگوں میں اور قاتلین جو ہیں ان میں خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا، لہٰذا قصاص میں فرمایا حیات ہے تمہارے لیے۔ البتہ کون اس کو سمجھتے ہیں؟ یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل۔ الباب لب کی جمع الباب، جو کسی چیز کا ایک خالص حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں بھی شاید ہوتا ہے استعمال لب لباب، ایک خلاصہ، ایک اصلی مطلب۔ لہٰذا جو خالص لوگ ہیں، جو عقل سے کام لینے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس میں زندگی ہے۔ لعلکم تتقون، اس لیے یہ قصاص کا حکم ہے کہ شاید تم بچ سکو، قتل سے بچ سکو، خون ریزی سے بچ سکو، یہ جو خطرناک اس قسم کی وبائیں ہیں جس سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، اس سے تاکہ تم بچ سکو۔ لہٰذا اس وجہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ اگرچہ فردی طور پہ بہت بہتر ہے کہ انسان معاف کر دے فردی طور پہ، لیکن معاشرے کے لیے جو بہتر ہے، جس سے معاشرے میں نظم و ضبط قائم ہوتا ہے، معاشرہ بے راہ روی سے بچتا ہے، اس میں قتل و غارت نہیں پھیلتی، اس میں یہی قصاص بہترین طریقہ ہے۔ یعنی معاشرے کے لیے جو قرآن کریم نے منتخب کیا وہ یہی چیز ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ خون بہا لینے میں معاشرے کی حیات ہے، دیت لینے میں معاشرے کی حیات ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا قصاص میں معاشرے کے لیے حیات ہے، لہٰذا معاشرے کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ پروردگار ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق دے اور ہمارے معاشروں کو قتل و غارت، خون ریزی سے پروردگار محفوظ رکھے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔